بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں حدیث پاک کی معروف کتاب مشکات المصابیح میں سے فضائل قرآن کے حوالے سے احادیث پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مقام جحفہ اور مقام ابوا کے درمیان حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اکٹھے حضور کے ساتھ تھا کہ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ گھیرا، جیسے طوفان آ جاتا ہے، بادل شدید آ گیا، اندھیرا ہو گیا اور آندھی چل پڑی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعوذ برب الفلق اور سورہ اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کر دی تاکہ آپ پناہ حاصل کریں، یعنی وہ جو ایک گھبراہٹ کا ایک ماحول پیدا ہوا تو اس کے اندر پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جو آخری دو صورتیں ان کی تلاوت شروع کر دی۔ اور حضرت عقبہ کہتے حضور مجھے فرما رہے تھے، عقبہ تم بھی ان دو صورتوں سے پناہ حاصل کرو، کیونکہ ان دو صورتوں کے مثل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن کے ذریعے پناہ حاصل کی جا سکے۔ یعنی مشکلات میں، پریشانیوں میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ حاصل کرنے کے حوالے سے ان دو صورتوں سے بڑھ کر کوئی اور دو صورتیں نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بارش والی شدید تاریک رات میں باہر نکلے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہم حضور کو ڈھونڈ رہے تھے، موسم رات کا اس طرح کا تھا طوفانی، ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ۔ حضرت عبداللہ کہتے حضور نے مجھ سے کہا پڑھ۔ میں نے کہا آقا کیا پڑھوں؟ میں قل هو اللہ احد اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھو کہ یہ تیرے لیے ہر آفت و بلا کو دفع کرنے میں کافی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھ لیا کروں؟ یعنی گھبراہٹوں میں، پریشانیوں میں یہ جو سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھ لیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ مکمل اللہ کی پناہ دلانے والی ہو۔ یعنی آپ نے بڑی صورتوں سے ہٹ کر ان کی طرف پھر متوجہ کیا کہ یہ جو غرض ہے پریشانیوں سے اور گھبراہٹ سے نجات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے، اس میں ان دو صورتوں سے بڑھ کر کوئی اور صورت نہیں ہے۔ آقا نے پھر بار بار اس طرح متوجہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو نماز میں پڑھنا اس کے غیر نماز میں پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی ایک ہے قرآن مجید ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، فرمایا اس طرح بیٹھ کے پڑھنے سے اگر انسان کو نوافل میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق ملے، ظاہر ہے وہ زبانی یاد ہوگا تو پڑھے گا تو وہ زیادہ افضل ہے۔ نوافل میں قرآن پڑھنا ظاہراً بیٹھ کر قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور قرآن مجید فرمایا تسبیح کرنے اور تکبیر کہنے سے افضل ہے، یعنی دیگر وظائف پڑھنے سے، تسبیحات پڑھنے سے، ان سے قرآن کا پڑھنا افضل ہے، بھلے وہ نماز میں ہے یا نماز میں نہیں ہے۔ ویسے پڑھنا عام حالات میں قرآن شریف کا پڑھنا باقی سب وظیفوں سے زیادہ اولا وظیفہ ہے، سب تسبیحات سے بڑی تسبیح ہے۔ فرمایا جو تسبیح ہے وہ صدقے سے افضل ہے۔ اب ایک ترتیب بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پاکی بیان کرنا یہ عام عمومی صدقات سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، نفلی روزے سے صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، اور روزہ دوزخ کی آگ کے آگے ڈھال ہوتا ہے۔ ہر چیز کا جو مقام ہے سرکار نے وہ بتایا۔ اگر ہم اس کو آگے سے شروع کر دیں، اینڈ سے شروع کریں، روزہ دوزخ کے آگے ڈھال ہے، مگر روزے سے بہتر یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے، نفلی روزے سے بہتر ہے۔ علماء ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز جو اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو نفع دینے والی ہو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔
جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے. روزے سے انسان صرف اپنی ذاتی ایک تسکین ثواب کی کرتا ہے، مگر جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس اعتبار سے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا قرآن مجید میں سے دیکھ کر نہ پڑھنا، زبانی پڑھنا، اس کا 1000 درجہ ہوتا ہے. یعنی زبانی پڑھنا اور متن میں یعنی قرآن مجید کے نسخے پر دیکھے بغیر زبانی پڑھنا 1000 درجہ رکھتا ہے، اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا 2000 سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے. یعنی زبانی پڑھنے سے، حالانکہ بندے کو آتا ہو قرآن زبانی، مگر پھر بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید پر جو نظر ڈالنا ہے یہ بھی عبادت ہے. قرآن مجید کو دیکھنا، اور قرآن مجید پڑھنے والا جب قرآن کے حروف پر نگاہ ڈالتا ہے، قرآن کو چھوتا ہے، ایسے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، قرآن کو اٹھاتا ہے، یہ جو سارے کام ہیں یہ سارے کے سارے برکت والے اور قرآن مجید سے جو ایک اجر و ثواب ہے اس کو بڑھانے والے کام ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ جو دل ہے میل کچیل سے بہت آلودہ ہو جاتے ہیں. دلوں کو کون سا میل کچیل آلودہ کرتا ہے؟ ایک تو ہمارا برتن باہر رکھا ہوتا ہے، اس کو چلو گرد آ گئی، غبار آ گیا، مٹی آ گئی. دلوں کو میل کچیل کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ جو اخلاق کے سیئہ ہیں، برے اخلاق ہیں، وہ انسان کا حرص ہے، وہ انسان کی ہوس ہے، وہ انسان کے اندر جو غضب ہے، جو انتقام ہے، انسان کے اندر جو لالچ ہے، جو نگاہ کی خرابی ہے، جو ذہنی برے خیالات ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو دل کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں. اور فرمایا اس کی جس طرح لوہا پانی میں پڑنے کی وجہ سے کالا رنگ لگ جاتا ہے، بد شکل ہو جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا آقا پھر دل کو روشن کرنے کا کیا طریقہ ہے جس سے دل روشن ہو جائے، دلوں کا میل دور ہو جائے اور دل نور والا ہو جائے؟ چمکانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا. یہ دلوں کے میل کچیل کو دور کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے. ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، جس طرح ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ وہاں کہا گیا ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر کی سب سے افضل شکل قرآن مجید کی تلاوت ہے. ذکر الہی کی سب سے اعلیٰ شکل وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے. تو یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے، دلوں کے میل اتارتا ہے، دلوں میں نور پیدا کرتا ہے. حضرت عیفہ بن عبد القلائی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کی کون سی صورت سب سے عظیم صورت ہے؟ قرآن کی کون سی صورت سب سے عظیم صورت ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد. اس شخص نے پھر عرض کی قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے. پھر اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کس آیت کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو ملے؟ آپ کی تمنا کیا تھی؟ قرآن مجید میں سے کون سی وہ آیت ہے جو آپ کے دل کی خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے، میری امت کو مل جائے؟ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں دو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ خزانے ہیں جو عرش کے نیچے تھے اور خاص طور پہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہوئے ہیں اور میری امت کو عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے اس امت کو عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور کوئی بھلائی ایسی نہیں جو ان کے اندر نہ ہو، یعنی ان کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرماتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پیغام قرآن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.